عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ اعتکاف اور مسجد نبوی کا کتنی بڑی بات۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، شریعت کا مزاج دیکھیں، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے۔ آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کے کام آؤں، کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، آپ پریشانی سمجھو، ان کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے، میں نے لوگوں سے مال لینا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے، میں نے دینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، پریشانی بہت ہے، کہاں سے دوں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں۔ ہاں، جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے، جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے، تو میں تمہاری سفارش کر دوں۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں، پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی کی مدد کرو، کسی کے کام آؤ، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی۔ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق 7 باتیں بتائیں۔ یہ 7 باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوں، بچوں کی زبانوں پر، بوڑھوں کی زبانوں پر، مجلسوں میں بیٹھے، صبح سیر کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے، یہ باتیں کریں۔ یہ 7 باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائی رمضان سے پہلے۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹو، برکتیں، گھر بنیں گے برکتوں سے، مسئلے حل ہوں گے برکتوں سے، پریشانیاں ختم ہوں گی برکتوں سے، پیسوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں۔ یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے، برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ کس کے نظر آتے؟ ریوڑ، بکری میں برکت ہے، بکریوں میں برکت ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے، بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہوں اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دے، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو۔ تیسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں پورے سال ہیں، رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص رحمتیں، ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو۔ نہر میں پانی ہوتا ہے اور آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے، جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے، جس کا برتن کا ڈھکن بند ہوتا ہے اسے قطرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ رحمتیں ہیں اللہ کی خاص، رمضان میں اپنا اپنا حصہ لو اسے۔ چوتھی بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ انسان سے بڑی غلطیاں ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کہیں دیکھنے میں، کہیں بولنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویح پڑھی ہے، بڑی تہجد پڑھی ہے، بڑی نفلیں پڑھی ہیں، بڑا اعتکاف کیا ہے، بڑے صدقے کیے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نہیں، شب قدر میں کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگو بھائی، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ پانچویں بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ مانگنے کا، مانگنے کا۔ ہم سب محتاج ہیں، سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیاں ہیں، سب کے حالات ہیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، مسائل، مسلمانوں کے کتنے حالات پوری دنیا میں،
ان سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خوشیاں دینے والا اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. آئی مصیبتوں کو نکالنے والا اللہ ہے. کس سے مانگو؟ سحری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے. مانگو اللہ سے. افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے. یہ افطار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب 2 نمبری ہے. یہ افطار پارٹیاں نہیں بھائی. افطاری کرواؤ کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، اور عزت سے کھلاؤ. لائن میں لگوا کے نہیں، سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں. عزت سے کھلاؤ لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ، اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا. اپنا احسان سمجھ کے نہیں، یہ کہہ کر نہیں کہ تو نامی ہوئے. نہیں، عزت سے دو لوگوں. یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں. اس نے افطاری کی، میں بھی افطاری کراؤں. اس نے یہ بنایا تھا، میں بھی بناؤں. نہیں. افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے. ہر گھر میں فضا بنے. مستورات کو سمجھاؤ بھی افطاری جو ہے نا، اثر سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، اثر کے بعد قرآن پڑھو، ذکر کرو. افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب دسترخوان بیٹھ کے دعا مانگو اللہ سے مانگو. اللہ خوش ہوتے ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے. ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو. خزانے بھرے پڑے. وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے. چھٹی بات فرمائی، تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. گرمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور دن لمبا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. کھانا سامنے، پانی سامنے، نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ڈر ہے. اللہ بندو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، میرے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں. 7ویں بات فرمائی، تعالی شانہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں رمضان میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ کہتے ہیں سیزن آ رہا ہے، دین داروں کا، ایمان والوں کا رمضان کیا آ رہا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن، قرآن کا سیزن. یہ رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن کا دور فرماتے تھے. ہمارے گھروں میں فضا بنے، بچے بچیاں مقابلہ ہو، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں. یہ رمضان تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ پیسہ کمانے کا نہیں، یہ بازاروں کا نہیں، یہ موبائل کا نہیں. یہ رمضان کے مہینے میں موبائل بند کرو، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں، ٹی وی کا نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سیر سپاٹوں کا نہیں ہے، کھیل تماشوں کا نہیں ہے، فنکشنوں کا، تقریبات کا نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ اعمال کا مہینہ. یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت لہجہ ہو گیا آپ کا، آپ کی الفاظ میں شدت آ گئی، سختی آ گئی. آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص تو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت، اپنی خیروں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت، اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی. اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی بے حیا برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا. ایک بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہے. کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے، اور اگلے رمضان میں پتہ نہیں کس کا آخری ہے. رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی. کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے. رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یہ جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں. ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے. اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے. یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں. معاشرہ بگڑا ہوا ہے. معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو.
अपने बोलने को ठीक करो, अपने सुनने को ठीक करो, अपने देखने को ठीक करो, अपनी कमाई को ठीक करो, अपने खर्च को ठीक करो, अपने घर के निजाम को ठीक करो, माशरा संवरना शुरू हो जाएगा। तो भाई जिंदगी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही। हम जितने बैठे हुए, हम सब के बारे में एक दिन ये कहा जाएगा फौत हो गए। क्या हो गए? और सुनने वाला पता क्या कहेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फौरन पूछेगा जनाजा कब है? जनाजा कब है? कि जी जोर में है। अच्छा, जनाजा पढ़ा, वो गए। अक्सर जनाजा पढ़ के घरों को कुछ जो बहुत करीबी हैं दफना के, और दफना के घर में आते हैं, और पता क्या होता है? रोटी लाओ, बोटी लाओ, गरम गरम। 2 4 5 6 दिन तज़किरे खत्म। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की तरतीब ठीक करें, तरतीब जिंदगी ठीक करें। घर जाएं, सब घर वालों से तय करवाएं कि देखो भाई, अपनी जिंदगी की तरतीब ठीक करो, निज़ामुल औकात बनाएं, सब अपना निज़ामुल औकात बनाएं, घर वालों से निज़ामुल औकात बनवाएं। कापी पेंसिल लो, हर बच्चे के हाथ में कागज कलम दो कि बेटा लिखो कब सोना है, कब उठना है, नमाज की तरतीब बनाओ, कुरान कितना पढ़ना है, रोजाना तस्बीह करनी है, सैर करनी है, इतने वक्त सैर करो, जिम जाना है जाओ, ये वक्त है जिम का तुम्हारा, खेलना है खेलो, ये वक्त है खेलने का, ये वक्त है तुम्हारा दुकान दफ्तर कारोबार का, इतना वक्त तुम्हें मस्जिद को देना है, इतना वक्त तुम्हें कुरान को देना है। सबसे तय करवाओ। ये क्या सो रहे हैं तो सो रहे, बैठे हैं तो बैठे, बातें हैं तो बातें, सियासत है तो सियासत है, हालत हजरत तो हालत हजरत पे चल पड़े। मुझे परसों फोन आया का ईद वाले दिन, कहता मैंने मिलना है आपसे। मैंने कहा जी बात करो, क्या बात करनी है? कहने जी मैंने मिलना है। मैंने कहा काम क्या है? कह जी वैसी गपशप मारनी है। गपशप मारनी है? वो इतना वेला गपशप मारनी है? वो मुसलमान के पास कहां वक्त है गपशप मारने का? कहते आओ बैठो जरा, कोई वक्त बैठ के वक्त पास करे। वो ये बड़ी कीमती जिंदगी है और नहीं मिलनी दोबारा, और जा रही है। एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। इसको कीमती बना लें। ये गन्ने का रस बेचता है ना, गन्ने को डालता है बीच में मशीन के, फिर छिलके को दौरा करके भी डाल देता है, चौड़ा करके भी डाल देता है, उसको निचोड़ता है अच्छी तरह। इस तरह इस जिंदगी को कीमती बना लें। अजीब बात है, अगर किसी की समझ में आ जाए ना, बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। अगर समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। वो दफनाने के बाद ना कब्रिस्तान में किसी ने पूछा कि जिसको हमने अभी दफनाया है, अगर इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो ये क्या करेगा? नमाज छोड़ेगा कि पढ़ेगा? कि पढ़ेगा। वक्त कैसे गुजारेगा? कि बड़ा सही। कोई गलत काम करेगा कि नहीं? सच बोलेगा कि झूठ? नहीं कि सच बोलेगा। गाना सुनेगा कि कुरान? के नहीं गाना, कुरान सुनेगा, गाना कभी नहीं सुनेगा। कि उन्होंने कहा देखो जिसको दफनाया है ना, इसने तो वापस आना कोई नहीं। हम अभी मौजूद हैं, हम तो वक्त को कीमती बना लें, हम तो तरतीब जिंदगी ठीक कर लेंगे। हमने भी मर जाना है एक दिन, और जब हमने मर जाना है फिर वापस हमने भी कोई नहीं आना। ओहो, ये बहुत ऊंची बात और गहरी बात है, अगर किसी की समझ में आए। ये जितने भी आते हैं ना, ये बयान सुनने नहीं आते। बहुत कम लोग हैं जो बयान सुनने आते हैं। वो तो जुम्मा पढ़ने आए, इसलिए 1 बज गया, अब घड़ियों की तरफ नजरें उठेंगी। वो बात को समझें, बात को समझें। एक आया मेरे पास कि कोई वजीफा बताओ, बड़ी परेशानी है। मैं कहा तुम फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हो? क्या नहीं, फजर में तो नहीं उठा जाता। वजीफा बताओ? जाहिल कहीं का। नमाज मस्जिद में पढ़ो, ये वजीफा है सबसे बड़ा। नहीं तो कोई वजीफा बताओ। मैं कहा अच्छा रोजाना कुरान पढ़ते हो तुम? क्या नहीं जी कुरान पढ़ने का तो वक्त नहीं मिलता। और ये कुरान वजीफा है। देखो भूख लग रही तो आदमी खाना खाता है कि वजीफा पूछता है? गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी ठीक करवाता है कि वजीफा पूछता है? मशीन खराब हो गई आपकी फैक्ट्री में तो आप वजीफा पूछते हो कि वजीफा बताओ? मुझे बहुत से लोग आते हैं, अब मौलवी साहब ये जरा फूंक मार देना। मैं कहा मैं तो लोगों की फूंक निकालता हूं।
ہم تو لوگوں کی پھونک نکال رہے ہیں، پھونک تو بھری پڑی ہے لوگوں میں. یہ پھونک مارنے کا کام نہیں ہے، یہ دم اور وظیفوں کا کام نہیں ہے. میں پچھلے روز ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آ رہا ہے، مول سے دم کر دو، امول سے پھونک مار دو ہے. اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے، یہ پھونک پھونک والا کام نہیں ہے. زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو، چلو آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، چلو 2 رکوع، تسبیح کرو، تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو، صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو، گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو. ایک صحابی قید ہو گئے، ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے. ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، 2 باتیں. پہلی بات فرمائی اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اس سے کہو تقوی اختیار کرے. اور دوسری بات فرمائی اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا. تقوی 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 کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو. اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی. گولی بندوق میں رکھ کے مارو شیر بھی مرے گا، ہاتھ سے مارو بلی بھی نہیں مرے گی. وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے. کس سے؟ تقوی سے. گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو. تو بھائیو بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے، جا رہی ہے، نہیں ملنی دوبارہ. ہاں، ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی. اس کو قیمتی بنائیں کیسے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، عمل کا اہتمام، رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں، روزانہ 5 وقت نماز. گھر کا ہر فرد جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے. اللہ جس چیز کو ضروری کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ جس چیز کو حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. نماز نماز، جتنے بیٹھے ہوئے نا گھر جاؤ، اپنے گھر کے سب بچوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، سب کو بٹھاؤ، سب سے طے کرواؤ کہ اپنے نظام الاوقات بناؤ. بھی سب نظام الاوقات بناؤ، کاغذ پہ لکھو بھائی، سب لکھو. سونا کس وقت، اٹھنا کس وقت، نماز کس وقت، قرآن کس وقت، کتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ. گھر کا ہر فرد پڑھے. تسبیح کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی، بچیوں کی شادی کی، جہیز کی، زیور کی، ان کا مکان بن جائے. کتنی فکر ہے. ان بچوں بچیوں کی آخرت کی فکر کرو، ان کی قبر اچھی ہو، ان کی قیامت اچھی ہو. یہ دین پر ہیں. اللہ فرما رہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، انسان، پتھر، انسان. ان کو بچاؤ، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ. ہر نماز میں بچوں کے لیے دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے مالدار بنا، مجھے بڑا تاجر بنا نہیں، اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا. اور کسے؟ ومن ذریتی، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرخانے والی نماز نہ ہو، دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں. ایک ٹرخانے والی نماز، این ٹائم پہ اور بھاگے، اور ساری نماز میں پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہے. دل لگا کے نماز پڑھو، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پڑھو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو.
کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو, اللہ کی محبت سے نماز پڑھو. اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکوع سجدے کی تسبیح لمبی ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے رکوع سجدے کی تسبیح کبھی 9, کبھی 11, کبھی 13, کبھی 21. آپ سب اپنے آپ سے پوچھو, پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک گیا؟ پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 21 تسبیح تک گیا؟ چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک, 7 تسبیح تک گیا؟ ابھی تو 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے, 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے. میرے بھائیو, ایک گزارش ہے آج سب سے, اپنا نظام الاوقات بنائیں, اپنا نظام الاوقات بنائیں, گھر والوں سے اپنا نظام الاوقات بنوائیں. رات کو جلدی سونا ہے, صبح کو جلدی اٹھنا ہے, 5 وقت نماز, گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو. فجر میں مسجد بھری ہو, فجر میں مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے, مسجد 5 نمازوں کے لیے, اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے. یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں, روزانہ قرآن پڑھنا ہے, سب طے کریں اپنا 1 سپارہ, آدھا سپارہ, پاؤ سپارہ, ذکر کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ سے مانگیں, پریشانیوں سے اللہ بچائے گا, مصیبتوں سے اللہ بچائے گا.